خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ حجر اسود کے قریب آتے ہیں اور اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں تجھے جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں نے رسول اللہ کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہاں بھی دنیا والوں کو سمجھا دیا، بتلا دیا کہ سنو ہم متبع رسول ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو رسول اللہ کا آرڈر اور حکم ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ہمارا ذہن کچھ اور کہتا ہے، ہماری عقل کچھ اور کہتی ہے، مگر ہم تو عقیدت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ اگر کسی پتھر کو بوسہ دے دے تو پتھر کا بوسہ دینا بھی سنت بن جاتا ہے، اور آج ہم اسی لیے انہیں بوسہ دے رہے ہیں، ورنہ عقل تو کہتی ہے یہ پتھر کو کیوں بوسہ دے۔ رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کہا اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، بچہ پیدا ہوا ہے، اس شخص کو بشارت دے دے۔ اس شخص نے جب یہ جملہ سنا امیر المومنین، وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ امیر المومنین جس سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، آج وہ امیر المومنین ہماری بیوی کی پیدائش کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، کسی خاتون کو لائے ہیں اور پتہ چلا خاتون کوئی اور نہیں، امیر المومنین کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھے ہمارے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ دیہاتی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجبور ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو غریب انسان ہے، بلکہ رب کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی لاتے ہیں، سامان بھی لاتے ہیں جس کے ذریعے ولادت کے لیے آسانیاں ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بادشاہت، ملکت، جاہ و جلال اس رب ذوالجلال خالق دو جہاں مالک ارض و سما کے لیے ہے جو کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ بعد درود السلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی سیرت کو ہم نے بیان کیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی انہی کے فضائل کو، مناقب کو، ان کی سیرت کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی تھے، اور یہ کہ انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی اور بڑے جری اور بہادر تھے۔ اللہ نے آپ کو صحت اور لمبے جسم اور طاقت اور قوت سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ جملہ کہا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن مجھ پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، اور بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب اور دوسرے بہت سے لوگوں نے، ان کے دعوے کی تردید کی گئی، ان کے دعوے کو رد کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ کر واضح کر دیا کہ پہلی بات تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر یہ سلسلہ چلتا تو عمر وہ شخص ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ ان تک پہنچاتا، انہیں نبی بناتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ یہ آپ کے مقام و مرتبے کے لیے کافی، آپ کے مقام و مرتبے کے لیے۔ آئیے ایک حدیث ہم سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے میرے صحابہ، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور یہ مسئلہ بھی ہم جان لیں کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا خواب سچا ہو جھوٹا ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، وہ وحی ہوتا ہے۔ جس طرح جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، کسی بات کو پہنچا جاتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی چیز آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ خواب بھی وحی کے
مترادف ہوتا ہے، اسی کے برابر ہوتا ہے۔ تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور پھر بیٹے کو منا کی وادی لے کر پہنچ جاتے ہیں، پیشانی کے بل لٹا دیتے ہیں۔ اگر یہ خواب کی حقیقت نہ ہوتی اور نبیوں کا خواب سچا نہ ہوتا تو کوئی اپنے لاڈلے بیٹے کو منا کی وادی میں کیوں لٹا دیتا اور گردن پہ چھری کو کیوں چلاتا ہے؟ تو نبیوں کا خواب سچا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، خواب کو بیان کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے خواب کو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا ایک بہت بڑا کھیت ہے، ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے فواکہ بوئے گئے ہیں، لگائے گئے ہیں۔ اب اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرا صدیق آیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کھیت کو سیراب کرنا شروع کیا، کنویں سے ڈول کو نکالنا شروع کیا اور کھیت کو سیراب کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کے نکالنے میں تھوڑی سی نکاہت تھی، تھوڑا سستی تھی، اور انہوں نے اپنی حد تک، اپنی حیثیت تک انہوں نے ڈول کو کھینچا اور کھیت کو سیراب کیا، لیکن ابھی کھیت کو پانی کی ضرورت تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے خواب دیکھا اسی میں کہ میرا فاروق آتا ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ ڈول کو بڑی تیزی کے ساتھ کھینچنا شروع کرتے ہیں اور کھیت کو سیراب کرتے ہیں۔ اتنا تیزی کے ساتھ وہ ڈول کو کھینچ رہے تھے کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ میں نے اتنا تیزی کے ساتھ ڈول کھینچتے ہوئے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کھیت کو سیراب کرنے شروع کر دیے اور کھیت سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ کھیت کے مڈیروں سے پانی باہر بہنے لگا، اتنا زیادہ انہوں نے پانی کو کھینچا اور کھیت کو سیراب کیا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی تعبیر بتلا دیں۔ آج بھی ہم بہت سے خواب دیکھتے ہیں، آج تک خواب کی تعبیر بتلانے والے دور دور تک نظر نہیں آتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتلاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے، اور بعض کے ادوار میں بھی لوگ بتلایا کرتے تھے، لیکن آج کوئی نہیں ملتا۔ بہرکیف یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ملتا تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کو بتلایا اور کہا کہ سنو، خواب کی تعبیر دین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا عمر دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا۔ جس طرح انہوں نے کھیت کو پورا سیراب کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق دنیا کو کونے کونے تک پہنچائے گا۔ اور سنو، اس خواب کی تعبیر آج دیکھ لیں، اس دور میں عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا، اس دور میں آپ دیکھ لیں خواب کی تعبیر کس طرح پوری ہوتی ہے۔ اس دور میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور ایران۔ جس طرح آج امریکہ، روس اور چین، برٹین وغیرہ کو سپر پاور کہا جاتا، ویٹو پاور کہا جاتا، فرانس بھی شامل ہے، تو اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، دو بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور ایران۔ ان دو طاقتوں سے لڑنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کو اٹھاتے ہیں اور ان دونوں بڑی طاقتوں کو اپنے پیروں تلے روند ڈالتے ہیں، ان کا سپایا کر دیتے ہیں اور اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں۔ آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں، آپ کے زمانے میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، ایک بہت بڑی سلطنت پہ آپ حاکم اور حکمراں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یوں بتلائی، اور یہ خواب کی تعبیر آپ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جاننے والا تھا، انہوں نے آپ سے اس وقت پوچھا کہ اے عمر، آپ کی پہلے یہ خواہش تھی کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو جائیں، میں انہیں چراؤں، ان کے دودھ کو، اونٹنیوں کے دودھ کو پیوں اور عیش و عشرت کی زندگی گزاروں۔ اس وقت 100 اونٹ کا ہونا بہت بڑی چیز تھی، جیسے آج کوئی ارب پتی خرب پتی ہو، ہر چیز کی اس کے پاس سہولت ہو، تو اس وقت 100 اونٹ کی ایک قیمت تھی، یہ معاملہ تھا۔ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں، لیکن جب اسلام میں وہ داخل ہوئے اور پھر یہ کہ ان کے پاس یہ سارے وسائل ہوئے، اتنی بڑی سلطنت اور پہ حکومت کرنے لگے،
تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو کہتے ہیں آج میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے، یہ نہیں کہ میں زیادہ مال والا ہو جاؤں، دولت والا ہو جاؤں، شان و شوکت کی زندگی گزاروں۔ اس وقت تو عمر کا یہ حال تھا کہ جسم کے جو کپڑے ہوا کرتے تھے اس پر پیوند لگے رہا کرتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہن کر وقت گزارا کرتے۔ یہ نہیں کہ حکومت میری آ گئی، اب جو چاہوں میں یوز کروں، جو چاہوں میں لے لوں، چاہتے تو لے لیتے، لیکن نبی کا قول دیکھ رہے ہیں، دین کی باتیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اپنے جو کمایا وہی آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ بہرکیف آپ کہتے ہیں آج میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ توحید کی بات کو کس طرح لوگوں کے درمیان عام کیا۔ فاتح مصر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے اندر گورنر تھے، حکمراں تھے، وہاں کے لوگوں کا ایک معمول یہ تھا کہ دریائے نیل کے اندر ہر سال ایک کنواری لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ ہر سال ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر نہیں دیں گے قربانی تو دریائے نیل کا پانی ختم ہو جائے گا اور ہم پھر پانی کہاں سے پئیں گے۔ تو وہ لوگ ہر سال یہ کام کرتے، کسی کنواری لڑکی کو ان کے باپ سے اجازت لیتے، ان کو راضی کرتے، خوش کرتے، ان کو لے کر آتے، انہیں زیورات پہناتے، اچھے کپڑے پہناتے، پھر اس کو دریا نیل کے حوالے کر دیتے۔ یہ رسم چل رہی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص جو فاتح مصر کہلاتے ہیں، انہیں جب اس کی اطلاع ہوئی انہوں نے اس کام سے روک دیا، لیکن ہوا یہ کہ پھر پانی کم ہونے لگا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے روک دیا، پھر پانی کم ہونے لگا، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے اس معاملے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھ کر بھیجا کہ اس طرح کا میٹر، اس طرح کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط اس کے جواب میں لکھا اور کہا کہ اے عمرو بن العاص، آپ نے جو کہا، آپ نے جو کیا بالکل صحیح کیا ہے۔ اور اس میں ایک ورق اور لکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے ڈال دیا تھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا، جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، اور اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو مت بہ، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا، اور خط میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ لکھا تھا، اے عمرو بن العاص، میرا یہ جب خط پانا تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو دریا میں ڈال دینا، جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہ، ورنہ مت بہ، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یہ ڈال دیا، اور کہتے ہیں کہ پھر ہفتہ کے دن جب لوگ دریا کے پاس آئے تو دریا کا پانی 6 ہاتھ اوپر ہو گیا تھا۔ کتنے ہاتھ؟ 6 ہاتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ عقیدہ سکھلا دیا، عقیدہ توحید، کہ یاد رکھو کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی سے نہیں چلتی ہے۔ یہ دریا کا پانی لڑکیوں کی قربانی دینے سے نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کی مرضی سے دریا کا پانی بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ یاد رکھو، اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے۔ عقیدہ توحید کو کس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے واضح کیا، اور اس رسم کو کس طرح انہوں نے توڑ دیا، ختم کر دیا۔ کہا اس رسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرو، بھروسہ کرو، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہی زندگی گزارو۔ اللہ چاہے گا تبھی یہ پانی اوپر آئے گا، نہ چاہے تو یہ پانی کبھی اوپر نہیں آئے گا۔ یہ کسی کنواری لڑکی کی قربانی دینے کی وجہ سے اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ اس سے لڑکیوں کی زندگی بھی بچی، اور یہ رسم باطل بھی ختم ہوئی، اور دریا کا پانی اوپر بھی ہوا۔ یہ ہوتا ہے عقیدہ توحید۔ عمر رضی اللہ عنہ کتنے اچھے انداز میں، کتنے بہتر طریقے سے لوگوں کے معاملات کو سلجھا دیا اور بہتر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ حجر اسود کے قریب آتے ہیں اور اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے حجر اسود، انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں تجھے جانتا ہوں، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہاں بھی دنیا والوں کو سمجھا دیا، بتلا دیا کہ سنو، ہم متبع رسول ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو رسول اللہ کا آرڈر اور حکم ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔
ہمارا ذہن کچھ اور کہتا ہے، ہماری عقل کچھ اور کہتی ہے، مگر ہم تو عقیدت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ اگر کسی پتھر کو بوسہ دے دیں تو پتھر کا بوسہ دینا بھی سنت بن جاتا ہے، اور آج ہم اسی لیے انہیں بوسہ دے رہے ہیں، ورنہ عقل تو کہتی ہے یہ پتھر کو کیوں بوسہ دیں۔ آپ نے یہاں پر بھی لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا، یہاں پر بھی آپ نے یہ سمجھایا کہ اللہ کے نبی کی کس طرح اتباع اور فرما برداری کی جاتی ہے، یہ بات یہاں پر آپ نے لوگوں کو سمجھایا، الگ الگ پہلو پہ، الگ الگ چیزوں کو الگ الگ انداز میں جیسے جیسے موقع ملا آپ سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے۔ آتے ہیں سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کے مقام پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، آپ 6 ہجری میں 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے، 1400 لوگ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک دیا، کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری حکومت اللہ کے نبی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنے داماد کو بھیجا، جاؤ مکہ کے رؤوسا اور سردار سے گفتگو کر کے آؤ اور کہو کہ ہمیں عمرے کی اجازت دیں، یہ یہاں سے قاصد بن کر جاتے ہیں اور ان کی شہادت کی افواہ پھیل جاتی ہے کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان بن عفان کو قتل کر دیا ہے، انہیں شہید کر دیا ہے۔ ان کی شہادت کی رپورٹ جیسے ہی ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں، اے میرے صحابہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہمیں عثمان بن عفان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں، ایک درخت کے نیچے یہ بیعت کی کرائی جاتی ہے، اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بہرحال بعد میں یہ رپورٹ آئی کہ عثمان بن عفان کی شہادت کی جو افواہ ہے وہ غلط ہے۔ بہرحال یہ جو بیعت رضوان کرائی گئی تھی جس درخت کے نیچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس درخت کو بہت ہی معتبر سمجھ رہے ہیں اور اس درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو سنت رسول کی مخالفت سمجھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہاں نماز نہیں پڑھی، نہ پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا تاکہ یہ بدعت ایجاد نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ نے یہ دیکھا کہ میرے نبی کا یہ عمل نہیں، لوگ کرنا شروع کر دیے ہیں، اس لیے آپ نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا تاکہ اس مسئلے کا معاملہ ہی ختم ہو جائے اور کوئی نئی بدعت دین کے اندر شامل نہ ہو، کوئی بدعت شامل نہ ہو، کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جرأت اور ہمت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ گشت کر رہے تھے، آپ مدینے کے ایک میدان کے اندر پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے غلام اسلم، آپ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھا کہ ایک خیمہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، خیمے کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کہ اے شخص کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم؟ کہا ہم ایک دیہاتی ہیں، امیر المومنین عمر بن الخطاب سے ملاقات کرنے آئے ہیں، مقصد یہ ہے کہ کچھ ان سے حاصل کر لے، کچھ وظیفہ لے لے، کچھ مال لے لے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا۔ خیمے کے قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، درد کی آواز آ رہی ہے۔ آتے ہیں ادھر، پھر اس شخص کے پاس، خیمے میں کون ہے؟ کہا ہماری وائف ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ پیدائش کا وقت قریب ہے۔ کہا اچھا، کوئی ہے جو ان کے معاملے کو حل کرے؟ کہا کوئی نہیں ہمارے ساتھ میں، آج ہم تعاون کے لیے اور اپنی مدد کے لیے عمر فاروق سے ملنے آئے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ہمارے سامنے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنی بیوی کلثوم بنت علی جو چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی کلثوم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وائف ہے، بیوی ہیں، ان سے کہتے ہیں اے میری بیوی، کیا تم نیکی کرنا چاہتی ہو، نیکی کو چاہتی ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں، کہ آپ کے گھر نیکی چل کے آ رہی ہے، آپ کرنا چاہتی ہیں، ثواب لینا چاہتی ہیں؟ ہاں لینا چاہتی ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، وادی مدینہ کے اندر ایک خیمہ ہے جہاں ایک عورت پیدائش کا وقت قریب ہے اور درد سے کراہ رہی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور جو ضروری سامان ہے وہ لے لیں اور کچھ کھانے پکانے کی چیز بھی لے لیں۔ چنانچہ یہ دونوں لوگ وہاں سے لے کر نکلتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، عورت سے کہتے ہیں اے میری بیوی،
ام کلثوم بنت علی جاؤ اس خیمے کے اندر داخل ہو جاؤ، اور داخل ہو جاتی ہیں اور ولادت کے کام کو انجام دیتی ہیں، پیدائش کراتی ہیں، اور پھر باہر نکل کر آواز لگاتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کہا اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، بچہ پیدا ہوا ہے، اس شخص کو بشارت دے دے۔ اس شخص نے جب یہ جملہ سنا امیر المومنین، وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ امیر المومنین جس سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، آج وہ امیر المومنین ہماری بیوی کی پیدائش کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، کسی خاتون کو لائے ہیں، اور پتہ چلا خاتون کوئی اور نہیں، امیر المومنین کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھے ہمارے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ دیہاتی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجبور ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو غریب انسان ہے، بلکہ رب کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی لاتے ہیں، سامان بھی لاتے ہیں جس کے ذریعے ولادت کے لیے آسانیاں ہوں، اور اس طرح اپنی بیوی کو بیچ کر ولادت کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس آدمی سے مل کر کھانے میں ہی پکاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تم بھی کھاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور اپنی بیوی سے بھی کہتے ہیں کہ جاؤ اندر اس کھانے کو دے دو، بالکل وہ کھا کے سکم سے ہو جائیں۔ اس طرح یہ کام کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ آپ رات میں گشت کر رہے تھے، دودھ ملانے والا واقعہ ہے، اور دوسرے بہت سے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اگلے جمعہ میں ان واقعات کو اور آپ کے اور جو باقی واقعات انہیں سب سمیٹ کر اس موضوع کو کلوز کریں، اور پھر اس کے بعد والے جمعہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور ان کے موضوع کو بھی پھر سمیٹ کر، پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور بھی جو سلسلہ جہاں تک چلے گا باذن اللہ وہ سلسلہ ہم چلانے کی کوشش کریں گے، اور بیچ میں کوئی کچھ اور باتیں آ گئی، کوئی ضروری باتیں آ گئی تو انشاءاللہ اس پر بھی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھنے، ان کے حالات کو پڑھنے، ان کی سیرت کو پڑھنے، اور اس سے ملنے والی عبرت کو اپنے لیے باعث نصیحت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا انسان اگر مظلوم ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ مولا کریم ہم مسلمانوں کو اس ملک ہندوستان میں باعزت شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی ظلم ہے، مولا کریم ظالموں کو عبرتناک سزا دے۔ مولا کریم بہت سارے مسلمان پوری دنیا کا معاملہ لے لیں، صرف ہندوستان نہیں اور دوسرے ممالک نہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بے قصور جیل کی سلاخوں میں قید ہیں، پروردگار ان کی جلد جلد رہائی عطا فرما۔ ہم ان لوگوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، تعاون نہیں کر سکتے، ہیلپ جا کر نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں میں دیگر اوقات میں ان کے حق میں دعا کیا کریں۔ بیچارے مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، وہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، قصور یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جو بے قصور جیل کی سلاخوں میں قید ہیں، پروردگار ان کی جلد جلد رہائی عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ جن ظالمین نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، پروردگار انہیں دنیا ہی کے اندر عبرتناک سزا دے۔ مولا کریم اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد